السلام علیکم، میرا نام ارشیا یاسین ہے اور میں سیمور وومن ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر سے وابستہ ہوں۔ جیسے کہ ہمارا پچھلا پوڈ کاسٹ یوتھ کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل بیہیویئر کے بارے میں تھا اور اس کے اندر ہم نے جینڈر بیس وائلنس کی بھی بات کی تھی۔ اس دفعہ کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی نوجوانوں پر ہی جو ہے بیس کرتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم ان نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے جو دوسرے شہروں سے پڑھنے کے لیے بڑے شہروں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، پھر ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور اسی طرح سے ان کے خاندان پہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ جن کے ساتھ آج ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ان کا تعلق بابا گرو نانک یونیورسٹی سے ہے۔ باقی کا تعارف وہ اپنا خود کروائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیرہ نعیم ہے اور میں ہیڈ آف کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہوں بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں۔ یہ میری تھرڈ جاب ہے۔ اس سے پہلے میں نے وومن گلبرگہ کالج فار وومن جو ہے ادھر میں نے جاب کی ہوئی ہے 1 ایئر۔ دین میں نے کنیڈ کالج جوائن کیا۔ اس کے بعد مور دین 15 ایئرز میں نے یونیورسٹی آف گجرات میں ایز لیکچرر کیمسٹری کام کیا، اور اب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں۔ کرنٹلی میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے فوکل پرسن ہوں یونیورسٹی کی۔ میں لوکل کمیونٹی انگیجمنٹ انیشیٹو کی فوکل پرسن ہوں، جو اسپیشلی فرسٹ یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس میں ہمارے وائس چانسلر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم STEM ٹریننگز جو ہیں وہ اپنی لوکل کمیونٹی میں اسکولز میں جا کے کرائیں گے اسٹوڈنٹس کی۔ ہمارے جو 8th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انٹریکشن ہوگی اپنے اسکولز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ دین ایچ ون ٹیچ ون ایک انیشیٹو ہے جو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس کی فوکل پرسن ہوں۔ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سیوک اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کورس پڑھتے ہیں وہ ایک ان پڑھ کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، جس سے پاکستان میں ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کا لیول ہائی ہوئے گا۔ پھر میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس نادرا سے لوگ آتے ہیں جو اسپیشلی ویمن کے لیے، گرلز کے لیے اسکیمز لے کے آتے ہیں، بینکس وزٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ جو NGOs آتی ہیں جس میں وائلنس اویئرنیس، سوشل سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں ویمن ریلیونٹ ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ ان اویئرنیس سیشنز کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ آج میں سیمور کے کو تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے چوز کیا اور مجھے بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں یوتھ سے ریلیونٹ جو میٹرز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا۔ بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب کی جو بیوٹی ہے وہ یہاں پہ سکھ مذہب سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اسپیشلی جو بابا گرو نانک کا جنم ستان ہے یہاں پہ، اور اس کی کلچرل ویلیو بہت ہے۔ اور جس طرح ہم حج کے لیے جاتے ہیں اسپیشلی پورے دنیا سے مسلمان، اسی طرح سکھ جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے۔ نومبر میں ان کا جنم دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور اسی طرح ابھی بیساکھی کا جیسے ایونٹ گزرا ہے تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو مذہب کے حوالے سے، انٹر فیتھ ہارمنی کے حوالے سے اور کلچرل ویلیوز کے حوالے سے بابا گرو نانک یونیورسٹی کی پاکستان میں بہت امپورٹنس۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ننکانہ صاحب ہے، یہاں پر کافی کام ہو رہا ہے STEM سے ریلیٹڈ، یوتھ کی ایجوکیشن، اسکیل اور یہ سب کچھ۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کالجز بھی ہیں، پھر بابا گرو نانک یونیورسٹی جو ہے وہ بھی اب بن رہی ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ انیشیٹ ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس تھے وہ آپ کے خیال میں ان کا کیا معمول تھا؟ وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے تھے یا ان کی کوئی روٹین تھی، کوئی اسکلز لے رہے تھے؟ کیا ان کی زندگی کے معمولات تھے؟ یہاں ماشاءاللہ جو ننکانہ میں جو بہت خوبصورتی ہے وہ یہاں کے اسکولز بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں کالج سسٹم چاہے پرائیویٹ ہے چاہے گورنمنٹ ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، اور جو کمیونٹی کا یہاں پوائنٹ آف ویو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے، اسٹوڈنٹس بہت قابل ہیں۔ بٹ یہاں جو ضرورت تھی وہ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، بیکاز جہاں اسٹوڈنٹس FSC کے بعد یا FA کے بعد یا کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے کیمپسز یہاں تھے اور وہ پرائیویٹلی انہوں نے ایفیلیشن لی ہوئی تھی، تو لوگ یہاں ضرورت محسوس کرتے تھے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہو، بیکاز گورنمنٹ یونیورسٹیز کا ماحول مختلف ہوتا ہے، فی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایک امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، بیکاز انہوں نے ان دا لانگ رن یہاں پہ سرو کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی یہاں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا جو ہے مائل اسٹون رکھا گیا، ماشاءاللہ بہت پازیٹیو ایڈمیشنس کا رجحان تھا، اور 3000 اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ یہاں پہ انڈکٹیڈ ہے سو فار، جبکہ ہمارے پاس بسز کی ابھی لمیٹڈ فیسلٹی ہے، ہمارے پاس
ہاسٹلس کی فیسلٹی ابھی نہیں ہے. ہمارے 2 کیمپسز ہیں. ہمارا ابھی مین کیمپس انڈر کنسٹرکشن ہے. ود ان 1.5 month انشاءاللہ وہ ہینڈ اوور ہو جائے گا. اس کے باوجود ہم جبکہ دانش اسکول کی بلڈنگ میں ہے ہمارا ایک کیمپس ادھر ہے, کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹس اس کیمپس میں ہے, اور کچھ ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس یہاں ہم نے پنجاب کالج کی بلڈنگ ہائر کی ہوئی ہے. تو بٹ اس کے باوجود ماشاءاللہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 3000+ ہے. دیٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس اور جو فیملیز کا رجحان ہے ہائر ایجوکیشن کی طرف وہ بہت پازیٹیو ہے, اور یہ بڑا انکریجنگ ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بس فیسلٹیز بھی اس سے زیادہ ہوں گی, ہم ہاسٹلس کی اپرچونیٹیز بھی دیں گے, تو اور ہمارا فیس اسٹرکچر چونکہ بہت نامنل ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ 10,000+ انشاءاللہ ہمارا ایڈمیشن چلا جائے گا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی میں تقریباً 50% جو ہے وہ گرلز انرول ہوئی ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کے لیے آگے کیا فیوچر جو ہے وہ دیکھ کے اس یونیورسٹی میں آ رہی ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ان کی انرولمنٹ زیادہ آپ کو دیکھنے میں آئی ہے؟ جی میڈم, آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں فیمیلز ہیں ایکسیپٹ فار IT, CS, BBA. ادروائز آپ دیکھیں ماشاءاللہ مور دین ہاف آف دا کلاس کمپرائزز آف دا فیمیلز. اور اس میں سب سے بڑی بات میں یہی کہوں گی کہ چونکہ گھروں کے پاس ہے, پیرنٹس کو بھی ہے کہ اگر بہن بھائی چھوٹے ہوں, باپ کہیں مصروف ہے, تو یہاں پہ چونکہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں, فیمیلز ہیں, ہمیں بھی آ کے پیرنٹس ملتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور فیمیل فیکلٹی سے ملتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کے لیے, فیمیلز کے لیے ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس کو ہم پہ کانفیڈنس ہے کہ ہم اپنی بچیاں بھیج رہے ہیں. پریمیسز ہیں, یہاں گارڈز ہیں ماشاءاللہ, لیڈی گارڈز ہیں جو کہ آپ نے سیکیورٹی گارڈز ہماری ہیں جو کہ آپ نے بہت کم یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا. تو ہماری یونیورسٹی کی بیوٹی یہ ہے کہ ہم فیمیل گارڈز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم چونکہ فیمیلز ہیں, ہم ساری ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا فرینڈلی ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ہم صرف آ کے A+B=C+D نہیں کرتے, ہم ان کی فل مینٹورنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ یہ علاقہ ہے یہ کس طرح کا تھا, فرسٹ ٹائم یونیورسٹی ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ ایسے ہیں جو ہمیں اپنے پیرنٹس سے ملواتے ہیں کہ فیملی انفلوئنس ہے, وہ آنے نہیں دے رہے. پیرنٹس تو جانے دیتے ہیں, لیکن فیملی انفلوئنس کی وجہ سے وہ بچیاں کسی تایا چاچا کی وجہ سے نہیں آ پا رہی, تو ہم وہ بھی کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں. ہم بچوں سے بھی, بچیوں سے بھی, سب کے پیرنٹس سے ملتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی سوسائٹیز بنا رہے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک سوسائٹی ہے. جیسے ہماری BGNU کیمسٹ سوسائٹی ہے, پنجابی ہے, باٹنی, زولوجی, ہمارے پاس BBA انگلش, سائیکالوجی, ہمارے پاس 18 ڈپارٹمنٹس ہیں ماشاءاللہ, اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سوسائٹی ہے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ فیمیلز کی بھی اتنی ہی ریپرزنٹیشن ہے جتنی میلز کی ہے, بلکہ میلز سے زیادہ ہے. جیسے ہماری کیمسٹری میں ہماری فیمیل پریزیڈنٹ ہیں, اور اسی طرح آج پنجابی کا کانٹیکس تھا, ان کا الیکشن تھا, تو الیکشن میں ان کی بھی فیمیل پریزیڈنٹ ہوئی ہیں. تو بچیوں کو یہ کانفیڈنس دیا گیا یونیورسٹی کے اندر کہ یو آر امپورٹنٹ, یور جو ہے سیکورٹی از امپورٹنٹ, یور رسپیکٹ از امپورٹنٹ. تو ہم ان کو اتنا کانفیڈنٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں, آگے آ کے کھڑے ہوں, ایڈریس کریں, ہمارے ساتھ, ہمارے سائڈ بائی سائڈ چلیں, تاکہ جب وہ یہاں سے پڑھ کے جائیں تو ایک اچھے اعتماد کے ساتھ سوسائٹی کا سامنا کریں, اچھے لوگوں سے ملتی ہیں. اور یہ بڑی خوبصورتی ہے اس جگہ کی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں نے اوور آل دیکھا ہے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں, اوبیڈینٹ ہیں, سوچ بچار والے ہیں, آرگیو بھی کرتے ہیں لیکن بڑے پازیٹیو وے میں کرتی ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. جی, یہاں سے جو آپ کی فیمیل اسٹوڈنٹس نکلتی ہیں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی اتنی ہی ہیں جتنی بوائز کے لیے ہوتی ہیں؟ جی, جب ہم, چونکہ آپ دیکھیں میں بھی فیمیل ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں کافی جو ہیں ہمارے انیشیٹوز کی فوکل پرسن ہوں, تو مجھے بھی یونیورسٹی کانفیڈنس دیتی ہے, گھر سے کانفیڈنس ملتا ہے, اور وہی فار شیور پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو ان کے پاس بینکس میں جانے کی اپرچونیٹیز ہیں, ان کے پاس انڈسٹری میں جہاں پہ فیمیلز کو اپرچونیٹی ہے, ان کے پاس ہاسپٹلز میں جانے کی اپرچونیٹی ہے, ان کے پاس جیسے وزٹنگ لیکچررز ہیں, MPhil کرتی ہیں وزٹنگ لیکچررز, ویسے یونیورسٹیز میں لیکچررز, کالجز کے اندر مینجمنٹ کی جو جابز ہوتی ہیں, بہت سارے جو ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ انٹرپرینورشپ بھی کر سکتی ہیں,
اور ان کو کسی بھی طرح سے باقی جو یونیورسٹیز ہیں اس علاقے کے مقابلے میں ان سے کم تربیت نہیں دی جا رہی. اور یہ ان کو کیسے ہم کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہم ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں، ہم باہر سے بڑی یونیورسٹیز سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم انٹرنیشنلز کو بلاتے ہیں، ہم ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، سو دیٹ ان میں یہ جو اعتماد ہے وہ بحال رہے اور وہ مزید اپنے آپ کو فورس ہی کر سکیں کہ اگر دوسرے شہروں کے یا دوسرے ملکوں کی خواتین آگے جا سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے. تو ایک پازیٹیو ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ یس ماشاءاللہ ہماری فیمیل فیکلٹی رول پلے کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو ہم گرو کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. جی فیمیل اسٹوڈنٹس کی جو موبیلٹی ہے وہ مشکل ہے، یہاں پر بسز لگواتے ہیں، لوکل آتی ہیں، یا اپنا کوئی انہوں نے کوئی اسکوٹی لی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح؟ ہم نے کیا چینج دیکھا ہے کہ جب سے وہ یونیورسٹی میں آنا شروع ہوئی؟ جی میڈم، یہاں پہ یونیورسٹی بھی فیسلٹی دیتی ہے، یونیورسٹی کی بسز بھی چلتی ہیں، اور جن علاقوں میں یونیورسٹی کی ڈائریکٹ بسز نہیں جاتی، کچھ گاؤں وغیرہ میں، تو وہاں لوگوں نے اپنی پرسنل گاڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، پیرنٹس بھی چھوڑ کے آتے ہیں. ایک کبھی سننے میں یہ نہیں آیا کہ آنے جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو ہے. جیسے کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے کچھ عرصے سے ہم اسٹوڈنٹس کو انڈسٹریل پروجیکٹس میں دے رہی ہوں کیمسٹری میں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ انڈسٹری میں آئیں، آپ ڈائریکٹ آ کے سیکھیں، لیب بھی ضروری ہے، آپ نے اتنے سال لیب کی ہے، اب آپ انڈسٹری میں اپنا کیپسٹون پروجیکٹ آ کے کریں. اب یقین کریں ماشاءاللہ مختلف جگہوں سے میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لیکن تقریباً 25 اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی کنوینس کر کے صرف سیکھنے کے لیے انڈسٹری تک جاتے ہیں، وہاں کوئی ڈائریکٹ کنوینس نہیں جاتی. تو یہاں جو بہت ہی ایک اچھی پازیٹیو جو ہے وہ چینج بچوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ کہاں وہ یونیورسٹی تک کوئی چھوڑنے نہیں آتا تھا، اور اب ان کو آزادی ہے، ان کو لبرٹی ہے کہ دے کین ریچ انڈسٹریز اینڈ دے کین لرن ڈائریکٹلی وائل گوئنگ دیئر. اچھا، ایسا ہے کہ جو مختلف ضلع ہیں ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے کہ بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے دوسرے شہروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، فیصل آباد یا باہر کے ملکوں میں. تو آپ کے خیال میں اس طرح سے ان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو کیا اسٹرگلس پیچھے سے فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اگر ہم کچھ عرصے پہلے تک دیکھیں، جو کرنٹ ہمارا سوسائٹی کے تھوڑا سیٹ اپ ہے، اسے کچھ عرصے پہلے اگر دیکھیں تو فیمیلز کو بڑی لمیٹڈ آزادی تھی، لبرٹی جو گھر میں فیمیلز کے لیے تھی وہ کم تھی. تو جب آپ کے چونکہ سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے اور چاہتے نہ چاہتے فیملیز کو تھوڑا ریسٹرکٹڈ ماحول رکھنا پڑتا ہے فیمیلز کے لیے، بہنوں کے لیے، جتنی بھی فیمیلز گھر میں ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا گھر میں سربراہ نہیں ہے، سوسائٹی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بچیوں کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے روٹین کے جو زندگی کے کام ہے نا وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہاں جتنا اسٹوڈنٹس ڈسکس کرتے ہیں، جو ہم پوچھتے ہیں، یا ہم نے انوائرمنٹ یہاں پہ آ کے انالائز کیا ہے، وہ یونیورسٹی میں آنے کے بعد تھوڑا اسٹوڈنٹس جو ہیں یا لوگ ہیں یا فیملیز ہیں، وہ تھوڑا ان کا نا سوچنے کا انداز بدلا ہے، اور ان کو کانفیڈنس آیا ہے اپنے فیملیز کے اوپر کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم باہر بھیجنے کی بجائے اگر بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ باہر روزگار تلاش کرنے جیسے چلے جاتے تھے ایف ایس سی کے بعد یا ایف اے کے بعد، تو وہ اب ان کو یہ ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن لیں اور ہم اس سے بہتر ترقی کر سکتے ہیں، پڑھ لکھ کے ایک اچھی نوکری یا اچھی انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں. تو جو پہلے کی نسبت لوگ ڈیفینیٹلی جب آپ کی فیملی یا سربراہ یا بھائی گھر نہیں ہوتے تو ایموشنل اور سوشل پریشرز ہوتے ہیں آپ کے اوپر، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی میں آنے کی وجہ سے کافی اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ ملی ہے، اور بجائے اس کے کہ چھوٹی عمر میں بچے جا کے اپنے گھروں کے لیے ارننگز کریں، اپنے لیے کوئی یا پڑھائی کریں باہر نکل کے، تو ان کے لیے اچھی اپرچونیٹی ہے کہ بچے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کے بھی کام کرتے ہیں ساتھ، اور اپنی فیملیز کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی پڑھائی کے اچھی توجہ دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہاں پر یونیورسٹیز اور کالجز کی کمی تھی، کیا بچوں میں صلاحیتیں موجود نہیں تھیں، یا بچوں کو شوق نہیں تھا آگے بڑھنے کا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈرا بیک تھا؟
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ اسکول سسٹم ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے, یہاں پہ کالجز بہت اچھے ہیں. ہم آؤٹ ریچ وزٹس پہ جاتے رہے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے رہے ہیں, ہم اسکولز اور کالجز میں اس ننکانہ کی سراؤنڈنگ میں بھی جاتے رہے ہیں یا ننکانہ صاحب کے اندر بھی جاتے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا پوٹینشیل ہے اسٹوڈنٹس میں. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو گھروں کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہوتی تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پھر باہر, گھر سے باہر ہاسٹلز میں بھیجنا پسند نہیں کرتی, اسپیشلی فیمیلز کو. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یونیورسٹی کے آنے کی وجہ سے یہ بڑا ایک پازیٹیو چینج دیکھنے کو ملا ہے کہ بچے ایک جیسے ہیں. بچے اللہ تعالیٰ نے اگر مکمل آپ کو انسان بنایا ہے, پیدا کیا, آپ میں کوئی معذوری نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی صلاحیت سے پیدا کیا ہوتا ہے, صرف موقع ملنے کی بات ہوتی ہے. اور چونکہ یہاں کے لکیلی یہاں کے اسٹوڈنٹس کو موقع ملا ہے, تو آپ یقین کریں میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پوچھا کہ آپ کا کیا روٹین ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو مارننگ کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا ہم صبح یہاں آتے ہیں, ہم اپنی کلاسز لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے گھر جا کے آڑت دیکھتے ہیں, ہم اپنی گائے بھینسیں دیکھتے ہیں, ہم اپنی چیزیں دیکھتے ہیں. اسی طرح ریپلیکا کے کچھ اسٹوڈنٹس نے انہوں نے مجھے بتایا کہ میڈم ہم صبح کے ٹائم اپنی زمینیں دیکھتے ہیں, اپنی فیملی میٹرز دیکھتے ہیں, جو ہمارے بوائز کی نارملی یہاں زمیندارہ کے اندر ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور پھر ریپلیکا میں آ کے ہم ایوننگ میں کلاسز بھی لے لیتے ہیں. اس طرح بہت سارے کیسز میں نے ایسے بھی سنے کہ جس میں چونکہ بچے ایف ایس سی ایف اے کر کے فری ہوتے تھے, پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے, یا وہ اتنے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بچوں کو باہر بھیجیں. یہ تو فور شیور اگر آپ نے بچے کو ہاسٹل میں بھیجنا ہے, آپ کو ہاسٹل کی فی دینی ہے, آپ کو اس کے رہنے کے, کھانے پینے کے, سروائیول کے, سوسائٹی کے حوالے سے بھی آپ کو بہت پیسہ لگانا پڑتا ہے. تو وہ چونکہ ماں باپ بھیج نہیں پاتے تھے تو بچے جسے کہتے ہیں نا یہ خراب ہو رہے تھے. وہ خود ہی بتا رہے تھے اپنی سٹوریز مجھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے فیملی بہت خوش ہے کہ بچے جو ہیں بجائے اس کے کہ فری کہیں جاتے, کسی گروپنگ میں بیٹھتے, اچھا برا سیکھتے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اتنی نامنل سی فی کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے بچے کو یونیورسٹی میں بھیج دیں. تو فیس میرا خیال ہے پھر کم ہوگی. جی, ہماری جو فیس اسٹرکچر ہے وہ بہت نامنل ہے. ہمارے جو ابھی اوور آل 35,000 کے اراؤنڈ انیشیل فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے, اور اس کے بعد وہ گریجولی کم ہو جاتی ہے, تقریباً 25 کے اراؤنڈ چلی جاتی ہے. تو آئی تھنک 6 سیمیسٹرز میں, اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی نے بہت سارے گورنمنٹ کے جو اسکالرشپس ہیں جس میں نیڈی اور جس میں میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہیں وہ بہت ایک, اور بیت المال کے جیسے اسکالرشپس ہیں, ہونہار اسکالرشپ ہے, پیف اسکالرشپ ہے, کافی ایسے اسکالرشپس ہیں جن کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جن کو یہ ہیلپ مل جاتی ہے. ایون پرائیویٹ جو کچھ لوگ ہیں جو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں اسکالرشپس دیتے ہیں, تو ایک اچھی اپرچونیٹی ہے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کے خیال میں کتنی سوچ میں تبدیلی آئی ہے یونیورسٹی کے قیام کے بعد؟ لڑکیوں اور لڑکوں کی جو انرولمنٹ ہے اس میں کیا آپ کو فرق نظر آیا کہ لڑکیاں زیادہ ایڈمیشنس لے رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا پسند کر رہے ہیں؟ جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یونیورسٹی آپ کی پریمیسز میں نہیں ہوتی, آپ کے گھروں کے پاس نہیں ہوتی, تو پھر اسپیشلی بیٹیوں کو لوگ جو ہے نا وہ باہر بھیجنے کے تھوڑا کتراتے ہیں, کیونکہ ہمارے سوشل سیٹ اپس ایسے ہیں. اسلام تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتا, لیکن چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں پھر ہمیں چاہتے نہ چاہتے تھوڑا بہت اس سوسائٹی کے مطابق رہنا پڑتا ہے. تو اس میں چونکہ بوائز کے پاس تو پہلے بھی آپشن تھی, وہ باہر یونیورسٹیز میں جاتے تھے, فیصل آباد چلے گئے, لاہور چلے گئے, اور اچھی یونیورسٹیز میں ایون فورن بھی چلے جاتے تھے کچھ اسٹوڈنٹس, جیسے اسٹڈی ویزا پہ چلے گئے, کما بھی لیا, باہر سے اسٹڈیز بھی کر لی. لیکن بچیوں کے لیے اپرچونیٹیز آف کورس اس طرح کی لمیٹیڈ ہوتی ہیں. تو اس میں آپ یونیورسٹی میں اگر دیکھیں تو 50+ ماشاءاللہ جو ایڈمیشن ہے وہ فیمیلز کا ہے, اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ایجوکیٹڈ ہوں, پڑھیں, معاشرے میں اپنا رول پلے کریں, لیکن ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ بھیج نہیں پاتے تھے. تو اب ہماری یونیورسٹی میں بھی ماشاءاللہ ایک اچھا نمبر ہے فیمیلز کا. جی, اس یونیورسٹی کے قیام کے بعد اور اب بچے جو ہیں وہ انرول بھی ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے, کوئی آگاہی بڑھ رہی ہے, اور ان کی دیکھا دیکھی جو ہے باقی کے بھی جو بچے ہیں وہ بھی ظاہر ہے
ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہوگا. جی میڈم بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی صرف یونیورسٹی نہیں ہوتی, ایک چار دیواری نہیں ہوتی. یونیورسٹی, اسکولس, کالجز یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو ویژن ہے وہ ڈفرینٹ ویژن پہ بنتے ہیں. اسکول میں آپ دیکھیں ہم بیسک ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک اسٹیپ اوپر جاتے ہیں, ہم کالج لیول پہ چلے جاتے ہیں, ہم تھوڑا اور سیکھتے ہیں. لیکن یونیورسٹی لیول پہ جیسے کو ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں, کالجز کی حد تک ہم میلز کے علیحدہ اسکولس ہیں, کالجز ہیں, فیمیلس کے علیحدہ اسکولس کالجز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, ایک پریکٹیکل لائف دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ میلز اور فیمیلز کا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ ایک سوسائٹی کے طور پہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پڑھنے کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, چاہے وہ میرٹل لائف ہے, چاہے وہ آپ کا بزنس ہے, یا آپ آگے پڑھائی کے لیے چلے جاتے ہیں, تو آپ ایک کو ایجوکیشن میں ہی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں میلز فیمیلز دونوں کی انٹریکشن ہوتی ہے ان ادر ورڈس. تو وہ آپ جب یہاں سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں. جینڈر ایکوالٹی آئی تھنک میں تو بہت یہ چیز آبزرو کرتی ہوں کہ جینڈر ایکوالٹی پہ تھوڑا اسٹوڈنٹس جب ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں نا, جو فیمیلز کے مائنڈ میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر کس طرح سوچتا ہے, کیا کرتا ہے, بلیم گیم, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, تو یہ جو ہے یہاں پہ بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ ایک اچھے پازیٹیو معاشرے کے طور پہ جو ہے نا وہ گرو کرتے ہیں پھر. اور فار شیور اس کا لائف لانگ پھر لرننگ ہوتی ہے, لائف لانگ امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر. یونیورسٹیز کا تو قیام ہو گیا, لیکن جہاں سے جو بچے جو ہیں گریجویٹ کر جاتے ہیں یا ماسٹرز کر جاتے ہیں, ان کے لیے کیا یہاں پہ نوکریوں کے بھی اتنی اپرچونیٹیز ہیں, یا پھر نوکریاں حاصل کرنے کے لیے پھر ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے؟ یونیورسٹی کا جب قیام ہوتا ہے نا, تو میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ صرف چار دیواری نہیں ہوتی. اس میں جب آپ آ جاتے ہیں نا, پھر ہم جیسے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز پہ بہت کام کر رہے ہیں, میں اس کی فوکل پرسن بھی ہوں, اور ہم انڈسٹری کو اپروچ کرتے ہیں جو نیئر بائی انڈسٹری ہوتی ہے. اب ہمارے وی سی صاحب کے ویژن کے اکارڈنگلی یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہیں ہائر ایجوکیشن میں انگیج ہو, یا پھر وہ اپنا جاب کرے, یا وہ امپلائمنٹ خود جا کے کرے, یا وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آ جائے. تو اس ویژن کے ساتھ یونیورسٹی بہت کام کر رہی ہے. بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. بزنس انکیوبیشن سینٹر بھی اب ہم جلدی کھولنے والے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نئی اپرچونیٹیز ہیں کام کرنے کی, آن لائن کام کرنے کی, ڈیجیٹل مارکیٹ میں کیسے انٹر ہونا ہے, گھر بیٹھ کے ڈیجیٹل لٹریسی کا کیسے سیکھنا ہے. اور اوور آل اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ یا اس نے جاب کرنی ہے, یا جاب دینے والا بننا ہے, یا اس نے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. لیکن ایسی کوئی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ یہ دیکھے کہ اگر مجھے جاب نہیں ملتی, جو کہ ایک جنرل پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ اف آئی کی ناٹ ہنٹ اینی جاب, ایٹ لیسٹ آئی کین پروڈیوس جاب فار مائی سیلف اینڈ فار somebody else by following the entrepreneurship concept. Yes. آپ کے خیال میں ننکانہ صاحب میں اور کون سی صنعتیں یا انفراسٹرکچر جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے مزید اپرچونیٹیز ملیں؟ میڈم یہاں پہ کوئی سو فار انڈسٹری نہیں ہے. یہاں پہ جو میں نے اوور آل دیکھا ہے ایز اٹ از ایز سچ, یہاں ننکانہ کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے. لیکن ہم تقریباً 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہم نے 160 انڈسٹریز کو لکھا ہے کولیبریشن کے لیے. ہم جاتے بھی ہیں, ہم ایم او یوز بھی سائن کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے ساتھ ایم او یو کیا. ہم جتنے بھی سراؤنڈنگ میں ٹیکسٹائلز ہیں, یہ رائس ملز ہیں, ایون سوپ انڈسٹریز ہیں, ہم ان سب کے ساتھ کولیب کر رہے ہیں سو دیٹ ہمارا اسٹوڈنٹ بجائے اس کے کہ دیکھیں یہ اگر گھر کے نزدیک اچھی جاب مل رہی ہو نا, تو میرا خیال ہے پریفریبلی لوگ ادھر ہی جانا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹریول کم کرنا پڑے, فیملی میں واپس رات کو گھر آ سکیں. تو ہم نے اپنی تقریباً 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں سو فار ہم نے لیٹرز بھیجے ہیں سو دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس انٹرنشپس کر سکیں. انڈسٹری کو تھرو انٹرنشپ پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے کیپیبل ہیں. اور جب وہاں پہ امپلائمنٹ ہوتی ہے, ان کو جاب کے لیے وہ امپلائز کو ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے مائنڈ میں آلریڈی ہو کہ جی بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب سے اسٹوڈنٹس آئے تھے, دے آر کمپیٹنٹ, وی کین ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ٹو دیم. تو ہمارے وی سی صاحب کے ویژن کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو اتنا اسٹرانگلی تیار کریں کہ وہ 7th سیمسٹر میں ہی سب کی امپلائمنٹ ہو جائے. یا اگر وہ جاب نہیں کرنا چاہتے اور آگے جانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ کمپیٹ کر سکیں باقی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ, جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, فیصل آباد میں ماشاء اللہ اتنی یونیورسٹیز ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. ہم ٹریننگ سیشنز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو
کمیونیکیشن کی ٹریننگ اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہیں, فیکلٹی کی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس پریویسلی اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں بہت حد تک اسٹوڈنٹس ابھی بھی آپ دیکھیں, آپ سروے کریں تو اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ ڈگری. وہ کہتے ہیں ان جنرل یہی ہوتا ہے کہ مجھے ایڈمیشن مل گیا تو میں ادھر آ گیا. لیکن ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, جس پہ ہماری یونیورسٹی پاکستان میں آئی تھنک پہلی یونیورسٹی ہے جو اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جب وہ نکلے گا تو اس کے پاس کیا ہے. تو ہمارے پاس ہم پروگرام لرننگ آؤٹ کمس پہ کام کر رہے ہیں, ہم کورس لرننگ آؤٹ کمس پہ کام کر رہے ہیں, سو دیٹ ہمارا اسٹوڈنٹ فلی اکوپڈ ہو, اسکل سیٹ ہو اس کے پاس جب وہ باہر نکلے. تو انشاءاللہ وی آر پریٹی مچ شیور کہ جب ہمارا اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہے, اور وہ جس فرم کے لیے کام کر رہا ہے یا جس انسٹیٹیوشن میں چلا گیا اس کی ویلیو کیا ہے, تو وہ پھر اچھا پازیٹیو رول پلے کرے گا. جی ننکانہ صاحب میں سیاحتی جو ہیں دورے وہ بھی ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹریننگ یا کچھ اس طرح کی اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, کچھ سکھایا جاتا ہے کہ وہ آنے والے جتنے جیسے بابا گرو نانک کی جتنی بھی وہ رسومات وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بہت لوگ آتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی اگر وہ بزنس اسٹارٹ کریں تو اس کی بھی کوئی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے؟ جی ابھی جیسے ہمارا پنجابی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت اچھے سے کنیکٹڈ ہے سکھ جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ, اور جتنے بھی ان کے ایونٹس ہوتے ہیں اسپیشلی, تو ان ایڈیشن ٹو پنجابی اسٹوڈنٹس ہمارے باقی بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجابی کی فیکلٹی کے ساتھ باقاعدہ جو ہیں ان کی ڈسپلن کمیٹی بنتی ہے, اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور ان کو سیاحت کے جو ہیں وہ اس کی طرف لایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح ٹورزم کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہے آن پیمنٹ جو ہے وہ اس کا ٹور کرائیں, اس کے بارے میں بتائیں, اس کی ہسٹری بتائیں. اور آلدو یہ بڑا لمیٹڈ ان کے ایونٹس ہوتے ہیں, ایک بیساکھی کے اوپر میجر جو ان کا ایونٹ ہوتا ہے ننکانہ صاحب میں, اور دوسرا جو جنم دن کے اوپر ہوتا ہے جو نومبر میں 4 نومبر آنورڈز ان کی رسومات ہوتی ہیں. بٹ اس میں بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, سو دیٹ وہ ان فیوچر وہ اس کو جو جسے کہہ سکتے ہیں نا اوور آل, جیسے ہوٹلز یہاں بہت کم ہیں, اچھے ہوٹلز جسٹ فیو آف دیم آر اراؤنڈ. ہمارے بھی جب انٹرنیشنلز آتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹس اپنا بزنس کھول سکتے ہیں, آئی ٹی کے لوگ اپنے آن لائن جو ہے وہ ورچوئل ٹورز کرا سکتے ہیں, ورچوئل بکنگز کرا سکتے ہیں, اور کافی سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس اسپیشلی ان ایونٹس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں, اور فیوچر کو فورس ہی کریں کہ کس طرح انٹرفیتھ ہارمنی کے اکارڈنگلی ہم یہاں پہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے گرو کر سکتے ہیں. جی آپ کے خیال میں اس وقت اشد ضرورت کس چیز کی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 160 کے ریڈیس پہ صنعتیں ہیں, ان صنعتوں کو ننکانہ صاحب کے قریب لے کر آیا جائے یا یہاں پر نئی صنعتیں جو ہیں ان کو بنایا جائے؟ دیکھیں دے گو سائڈ بائی سائڈ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انڈسٹری یا امپلائمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب لوگ انٹرپرینورشپ کر لیں اور وہ 100% سکسیزفل ہو. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انٹرپرینورشپ کی کیا ضرورت ہے جب انڈسٹری موجود ہے, کچھ تو ٹریول کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو بزنس کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے اس نے کتنا چیلنج لیا ہے, اور ایکچولی اٹ از آل اباؤٹ ٹیکنگ سم چیلنجز ان دا لائف. اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہم اسٹوڈنٹ کو اگر یہ ڈر بٹھا دینا کہ نہیں آپ صرف جاب کریں, تو اگر آپ جاب دینے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ جاب ہنٹ نہیں کر پا رہے, میں تو یہ سجیشن ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو دیکھی ہوں کہ پہلے آپ لرن کریں, یو شوڈ جوائن سم تھنگ, آپ انٹرنشپس کریں, آپ سیکھیں. لیکن ان دا مین وائل اگر آپ کو جاب آپ کی مرضی کی نہیں ملتی تو آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, آپ اپنے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں. اور آپ دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے, اور کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو اتنے مواقع نہیں تھے اسٹوڈنٹس کے لیے, نئے اسٹارٹ اپس کے لیے, اسمال انڈسٹریز کے لیے جتنے اب ہیں. تو دے گو سائڈ بائی سائڈ بیسڈ آن دا نیڈ آف دا سوسائٹی. جی بالکل شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں کلیئر کی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ننکانہ صاحب میں رہنے والے طالب علم, ان کے والدین اور ارد گرد کے جو دوسرے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. جی شکریہ. تھینک یو ویری مچ.